بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ ملکہ بلقیس کے ساتھ پیش آیا، جسے قرآن کریم میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 20 اور 25 میں یوں بیان فرمایا گیا ہے کہ آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمایا کہ کیا بات ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ واقع ہی غیر حاضر ہے، یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا، اسے ذبح کر دوں گا یا پھر وہ میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے گا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی تو ہدہد آ کر کہنے لگا کہ میں آپ کو ایسی خبر بتانے والا ہوں جس سے آپ بالکل بے خبر ہیں، اور میں سبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی بادشاہ ایک عورت ہے جسے ہر چیز کی قسم سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بہت بڑا اور عظیم ہے۔ میں نے اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ شیطان نے انہیں گامزن کر کے سیدھے راستے سے ہٹا دیا ہے، بس وہ اس ہدایت پر نہیں آئے کہ اسی رب کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں سے پوشیدہ چیزیں باہر نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہدہد نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اس لیے بیان کی کیونکہ یہ اپنی حس کے ذریعے پانی والے نچلے حصے کا پتہ چلا لیتا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی ہدہد بتایا کرتا تھا کہ پانی کس جگہ پر موجود ہے، تو پھر آپ جنات سے پانی نکلواتے تھے۔ چنانچہ ہدہد کی یہ اطلاعات سن کر آپ بڑے حیران ہوئے اور ہدہد سے کہا کہ ہم ابھی تمہاری بات کی تصدیق کرواتے ہیں۔ تو سورۃ النمل کی آیت 27 اور 28 میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ تو سچا ہے یا جھوٹا ہے، میرا یہ خط لے جا اور انہیں دے دے، اور پھر واپس ہٹ آنا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے ایک خط لکھ کر اسے دے دیا۔ ہدہد وہ خط لے کر ملکہ بلقیس کے پاس جا پہنچا اور خط اس کے پاس گرا کر خود دیوار پر جا بیٹھا۔ ہدہد کو دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، وہ کہنے لگی کہ سرداروں، میری طرف ایک خط ڈالا گیا ہے جو مسلمانوں کی طرف سے ہے، اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ تو ملکہ بلقیس نے کہا کہ اے میرے سرداروں، تم مجھے میرے اس معاملے میں مشورہ دو، کیونکہ تم یہ بات خوب جانتے ہو کہ تمہارے مشورے کے بغیر میں نے کبھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ تو سرداروں نے جواب دیا کہ ہم ہر طاقت سے خوب لڑ سکتے ہیں، اور آگے تم خود سمجھ لو کہ کیا فیصلہ کرنا ہے۔ تو ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو مار دیتے ہیں، تو یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں خط بھیجتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ تو ملکہ بلقیس اس بات کا اندازہ کرنا چاہتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام کس قسم کے بادشاہ ہیں، وہ ان کے سامنے لڑنے کی طاقت رکھتے ہیں یا نہیں۔ چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف تحائف بھجوا دیے تاکہ لڑائی کی نوبت ہی نہ آئے۔ جب قاصد تحائف لے کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے غصہ ہو کر فرمایا، کیا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو رب نے تم سے کہیں زیادہ عطا کیا ہے، تم خود ہی اپنے ان تحائف سے خوش رہو، جاؤ واپس لوٹ جاؤ، اور ان سے کہہ دینا کہ ہم ان کے مقابلے میں وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے آنے کی ان میں طاقت بھی نہیں ہوگی، اور ہم انہیں ذلیل و خوار کر کے وہاں سے نکال دیں گے۔ قاصد نے یہ صورتحال دیکھ کر ملکہ بلقیس کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کر دی۔ تو ملکہ بلقیس نے سلیمان علیہ السلام کو جواب بھجوایا
کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس اس کا یہ پیغام پہنچا تو آپ اپنے درباریوں سے کہنے لگے کہ اے سردارو، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان کے مسلمان ہونے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت مجھے لا کر دے؟ تو اس وقت ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا کہ آپ اپنی مرضی سے اوپر اٹھیں اور میں اس سے بھی پہلے آپ کو یہ تخت لا کر دیتا ہوں۔ آپ یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں۔ اس کے بعد ایک اور شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور کہنے لگا کہ آپ پلک جھپکیں تو میں وہ تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ جب آپ نے تخت کو اپنے پاس پایا تو آپ نے فرمایا کہ یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزما سکے کہ میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ شکر گزار اپنے ہی فائدے کے لیے شکر گزاری کرتا ہے اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ تخت لانے والے شخص کے متعلق قرآن کریم میں صرف اتنا بتایا گیا ہے کہ وہ انسان ہی تھا، اس کے پاس کتاب الہی کا علم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ کرامت دے رکھی تھی کہ وہ پلک جھپکتے ہی تخت لے آیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے تخت میں تبدیلی کا حکم دے دیا۔ تبدیلی کا حکم سن کر اس تخت میں سے ہیرے جواہرات نکال کر دوسری جگہوں پر لگا دیے گئے۔ جب ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو ملکہ بلقیس اور سلیمان علیہ السلام کے درمیان گفتگو شروع ہو گئی۔ آپ اسے تخت کے پاس لے آئے اور فرمایا کہ تیرا تخت بھی ایسا ہے؟ تو اس نے اچھی طرح سوچ کر جواب دیا، کیونکہ وہ نہ تو ہاں کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ اپنا تخت پیچھے سبا کے علاقے میں چھوڑ آئی تھی، اور نہ ہی نہ کہہ سکتی تھی کیونکہ اسے یہی تخت محسوس ہو رہا تھا۔ البتہ اس میں تھوڑی بہت تبدیلی ضرور معلوم ہو رہی تھی۔ تو اس نے جواب دیا کہ یہ وہی تخت ہے۔ تو اس پر سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے اور اسے اپنی سلطنت کے اس حصے میں لے گئے جسے آج تک انسانوں نے نہیں دیکھا تھا۔ آپ اسے ایک محل میں لے گئے جو مکمل طور پر شیشے کا بنا ہوا تھا۔ اس کا فرش بھی شیشے کا بنا ہوا تھا جس کے نیچے پانی چھوڑا گیا تھا۔ پانی ہر وقت چلتا رہتا تھا۔ جب ملکہ بلقیس اس محل کے اندر داخل ہوئی تو حیران ہو گئی کہ محل کے اندر پانی بہہ رہا ہے۔ اس نے جب اپنا پاؤں اندر رکھا تو اپنا لباس اوپر اٹھا لیا تاکہ بھیگ نہ جائے۔ جب اس نے اپنا پاؤں پانی پر رکھنا چاہا تو وہ شیشے پر جا پڑا۔ یہ دیکھ کر ملکہ بلقیس حیران ہوئی اور ساتھ ساتھ شرمندہ بھی ہوئی کہ وہ دھوکہ کھا گئی۔ یہ سب کچھ جنات کے ذریعے تیار کروایا گیا تھا۔ یہ عظیم سلطنت دیکھ کر وہ جلد یہ سمجھ گئی کہ سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اس لیے وہ آپ پر ایمان لے آئی۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔